ایسے ہی رسم کل 10واں اور 40واں، یہ سوال لکھنے والے کی غلطی ہے، اور جو کوئی عرف میں استعمال کرتا تو لفظ رسم ہرگز جائز نہیں۔ ختم کل شریف اور ختم چیلم اور ختم 11ویں شریف، یہ سازش ہے کہ ہمارے زبان سے وہ کہتے ہیں کہ ہم رسم کہلوائیں، یہ رسم نہیں، یہ تو سنت مستثنا کا ایک شعبہ ہے، اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ عمل ایک کا ہو تو اس کا فائدہ دوسرے کو ہو جاتا ہے۔ یہ 11ویں شریف ہے، یہ کل شریف ہے، پڑھتے تم ہو، فائدہ جن کو چاہتے ہو ان کو پہنچتا ہے، ختم تم پڑھتے ہو، نفل تم پڑھتے ہو، صدقہ تم کرتے ہو، اور کسی اپنے فوت شدہ کے لیے جانور ایصال ثواب کے لیے اللہ کے دربار میں تم پیش کرتے ہو، اور فائدہ ان کو ہوتا ہے۔ اور اس پر سینکڑوں احادیث موجود ہیں کہ جس وقت میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، بخاری شریف میں ہے، ایک شخص نے کہا ان اختی نظرت ان تحج وانها ماتت، میری ہمشیرہ نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کریں گی اور وہ فوت ہو گئی ہیں، نظر پوری نہیں کر سکی، تو کیا ہو سکتا ہے کہ میں حج کروں تو میری ہمشیرہ کی نظر پوری ہو جائے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے جواب دو، لو کان علیہ دین كنت قاضیہ، اگر تمہاری ہمشیرہ پہ قرض ہوتا تم ادا کرتے تو قرض ادا ہوتا یا نہ ہوتا؟ تو کہنے لگے ادا ہو جاتا۔ فرمایا فقد دین اللہ فهو احق بالقضاء، پھر اللہ کا قرض پورا کر دو، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ اب حج کرنا ثواب بھائی کا ہے، فائدہ بہن کو ہے، یہ ایصال ثواب ہے، یہ اصل ہے کہ اس ختم کی 11ویں ہو یا کل۔ ہمارے نزدیک کوئی ایسی تعین شرط ہی نہیں ہے کہ اگر تیسرے دن ہو دوسرے دن ہو پھر تو کل ہو ورنہ نہ ہو، ہر لمحہ ایصال ثواب جائز ہے، جب کو چاہے جائز ہے۔ یہ تو صرف انتظامی بہتری کے لیے ایک تاریخ کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ لوگ اس میں آ جائیں، اور ہم سے بڑی یعنی یہ تعین کرتے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ شعبہ ہی غیبانہ جنازہ کا بنا رکھا ہے، مرتا پتہ نہیں کوئی ہے یا نہیں، اشتہار پہلے چھپ جاتا ہے، کب پہلے 90 میں ایسے پوسٹر لگتے تھے غیبانہ جنازے کے، اور کب ایسے اجتماع ہوتے تھے۔ اگر ختم شریف پر تنقید کرنی ہے تو کم از کم اپنے گھر دھیان کر کے دیکھ آیا کرو کہ وہ غیبانہ جنازہ تو پڑھنا ہی جائز نہیں امت میں، نبی علیہ السلام کے بعد کسی صحابی نے کسی کا نہیں پڑھا تو آج کا کون پڑھ سکتا ہے؟ جب حضرت صدیق اکبر شہید ہو جائے ان کا کوئی نہ پڑھے، ان کا وصال ہو جائے، حضرت فاروق اعظم شہید ہو جائے ان کا جنازہ مکہ شریف والے غیبانہ نہ پڑھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائے، پوری سلطنت میں ایک جگہ بھی ان کا غیبانہ جنازہ نہ پڑھا جائے، تو کیا آج کا کوئی شہید ان سے بڑا درجہ رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا۔ تو پتہ چلا کہ یہ ایک سازش ہے اور دین کے لحاظ سے ایکسپلائٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے یہ پورا غیبانہ جنازوں کا شعبہ۔ اگر یہ اعتراض میں مخلص ہو تو کم از کم اپنے یہ اعتراض ختم کر کے پھر ہم سے پوچھیں، یقیناً ان کو سمجھ بھی جلدی آ جائے گی۔